سلسلہ ختم النبیوں کا ان پر ہوا، سلسلہ ختم النبیوں کا ان پر ہوا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ فیوزہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، عظیم نسبتوں کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ محبوب العلماء حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الآبادی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں، اور وہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا، آج ہم انہی نسبتوں کے حامل یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں، بالخصوص آج کا عظیم الشان موضوع عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ اس پر گفتگو فرما کر اہل علم کی طرف سے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر صحابہ کے تعلق سے ایک جو کیفیت پائی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو صحابہ کی عظمت و تقدس اور ان سے محبت کی مثال قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر شاندار گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ حضرت المحترم حضرت مولانا مختار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء اناؤ، اور ناظم اجلاس حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ اس سے ما قبل تقریر فرما رہے حضرت مولانا محمد سفیان صاحب جنہوں نے عظمت صحابہ کا حق ادا کیا، اور اس کے بعد ہمارے مخلص کرم فرما دوست حضرت قاری عبدالباطن صاحب فیض آبادی، بہت بار میں سن چکا، لیکن آج دل کی گہرائی سے جو دعائیں نکلی اس سے پہلے شاید کبھی نہیں نکلی۔ حالات ہیں، آج عظمت صحابہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ایسے حالات میں انہوں نے جو عظمت صحابہ پہ اشعار پڑھے، خدا کی قسم دل سے دعا نکلی ان کے لیے، اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پر ایک بزرگ شاعر حضرت حافظ فخر الدین صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائے، میری خواہش تھی ان سے بھی دو چار اشعار سنوں، اور اسٹیج پر میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں۔ ہمارے دائی جو اس وقت یہاں ہیں بھی نہیں، حضرت مولانا مختار عالم صاحب کے توسط سے وقار بھائی نے مجھے دعوت پہنچائی، جن کو یہاں ارکان بھائی کہتے ہیں، نام تو میں نے ان کا بدل دیا ہے، وقار رکھ دیا ہے۔ ان کے بھائی حافظ عبدالجبار صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو عظمت صحابہ خوب سمجھ لیجئے، کیوں بھائی صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، شاگرد نہیں؟ اچھا، آپ کے ہاں جب کوئی لڑکا پڑھتا ہے تو امتحان لیا جاتا نہیں لیا جاتا؟ اچھا، صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اللہ نے۔ دل کا امتحان کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، کیونکہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں کیا ہے، سینوں میں کیا ہے، یہ صرف اللہ جانتا۔ اس لیے صحابہ شاگرد ہیں اللہ کے پیغمبر کے، اور امتحان لیا اللہ نے۔ وَامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا، دلوں کے اعتبار سے سارے کے سارے 100% صحابہ پاس۔ کس نے پاس کیا؟ ارے بولو، کس نے پاس کیا؟ اللہ نے۔ شاگرد کس کے؟ صاحب ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بڑا اونچا پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، اور اس کے اکثر شاگرد فیل ہو جائیں تو اس کو ناکام کہا جائے کہ نہیں کہا جائے گا؟ ارے بولو، کہا جائے۔ آقا استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، حضور پاک علیہ السلام تعلیم دینے والے، دلوں کو پاک کرنے والے،
دلوں کا تزکیہ کرنے والے اور پھر اللہ امتحان لینے والا. اور نبی کے اندر روحانی پاور کتنا تھا. غوث الاعظم نے اپنے پیر کی خدمت میں 22 سال مجاہدہ کیا. ارے بولو کتنے سال؟ 22 سال. تو غوث الاعظم بنے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے شیخ کی خدمت میں 14 سال شبانہ روز خدمت میں رہے. وہ غوث الاعظم بنے لیکن صحابی نہیں بن سکے. صحابی کی دھول نہیں ہو سکتے. 1 کروڑ شیخ عبد القادر جیلانی، 1 کروڑ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک پلڑے میں ہو اور ایک ادنا صحابی دوسرے پلڑے میں ہو، خدا کی قسم صحابی کا پلڑا جھکے گا. اولیاء اللہ کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ کے مقابلے. بہت خوب ماشاءاللہ. 22 سال 14 سال کوئی 40 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا، تب قطب اور ابدال بنا. نبی کا پاور دیکھو. کیوں؟ جو نبی کا پاور ہے دنیا میں کسی کا روحانی پاور نہیں، نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا. سب سے بڑا پاور حضور کا پاور دیکھو. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور ایمان قبول کیا. 11 بجے دن میں 11 بجے دن میں ایمان قبول کیا اور 11:30 بجے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی دیر حضور کے پاس رہے؟ آدھا گھنٹہ. ایمان قبول کیے آدھا گھنٹہ. ابھی قرآن کی تلاوت کا نمبر نہیں آیا، نماز کا نمبر نہیں آیا، روزے کا نمبر نہیں آیا، لیکن نبی کا روحانی پاور اتنا ہے وہ صحابی بن گئے. 1 کروڑ اولیاء اللہ ان کے مقابلے پر نہیں ہو سکتے. یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے صحابیت کا مقام. تو صحابہ اب حضور کے شاگرد ہیں اور اللہ کے پیغمبر امتحان لینے والے. اللہ نے پاس کر دیا. اب صاحب کوئی آدمی اٹھے. اچھا میں ایک دنیا کی مثال بتاتا ہوں. ایک پروفیسر کسی کو پڑھائے اور دنیا کے سارے IAS اور PCS اس کا امتحان لیں اور وہ پاس کر دے. ایک گھس چھلا کہے، گھاس چھیلنے والا کہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ پاس نہیں ہے، صاحب اس کی بات مان لی جائے گی، تسلیم کی جائے گی. ارے سارے IAS لوگوں نے امتحان لیا ہندوستان کے، تو گھاس چھیلنے والا. اللہ اکبر. سارے IAS کی کوئی حیثیت نہیں میرے اللہ کے سامنے. اور جو اللہ کے پاس کیے ہوئے لوگوں پر نکتہ چینی کرے وہ گھس چھلے سے بھی بدتر. گھس چھلے سے بدتر. بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تبلیغ کی زبان یہ نہیں ہے، ذرا نرم زبان اختیار کیجئے. میں ان کو حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا اپنے اماں کو ابا کو گالی مت دیا کرو. صاحب یا رسول اللہ اپنے اماں ابا گالی کون دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے. گویا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. خدا کی قسم ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا ممکن ہے ہم معاف کر دیں، ممکن ہے معاف کر دیں. لیکن وہ صحابہ جن کے بارے میں پیغمبر فرما گئے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے ڈرو. حضور کو معلوم تھا کہ ایسے بدباطل لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ پر کیچڑ اچھالیں گے. کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو. اور 1 بار نہیں 2 بار اللہ 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 سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس کے بارے؟ میرے صحابہ کے بارے. میرے بعد ان کو کوئی نشانہ نہ بنانا. معلوم کہ حضور کو معلوم تھا نشانہ بنانے والے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے. لہذا جو ان صحابہ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت. کتنی بڑی بات. تو میں عرض کر رہا تھا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. اب اگر کوئی ان صحابہ میں کمی نکالے تو گویا اللہ کے امتحان میں کمی نکالنے والا ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے. صحابہ پر جو انگلی اٹھائے گا
صحابہ پر جو انگلی اٹھائے گا ہمارے اختیار میں ہوگا، ہم انگلی اس کی کاٹ دیں گے۔ صحابہ پر جو زبان درازی کرے گا ہمارے اختیار میں ہوگا، ہم ماں باپ کے گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے گستاخ کو نہیں معاف کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے ماں باپ کی پاک دامنی کو اللہ نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن صحابہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا، لہذا ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور کوئی بہروپیہ بن کر کے آئے، کوئی کچھ بن کر کے آئے، وہ سمجھے صاحب ہم بڑے علامہ ہیں، ہماری بات نہیں چلے گی۔ اگر کوئی بھی صحابہ پر زبان درازی کرے گا ہم کہہ دیں گے من انتا سے قد اقرامی شناسم، من انتا سے قد اقرامی شناسم، بار رنگے خواہی جا، تو بھی بہروپیہ بن، ایک رافضی ہوتا ہے، ایک رافضہ بہروپیہ بن کر کے آئے اور صاحب کہے صحابہ کو برا کہے ہم اس کو اہل سنت والجماعت مانے، نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس لیے عصمت صحابہ ایک مسلم چیز ہے کہ صاحب قرآن کریم نے ان بارے میں کیا کہا؟ ہم الراشدون، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے، یہ نہیں صاحب اس میں امیر معاویہ نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر کے، امیر معاویہ کی صحابیت کا اعلان زبان نبوی سے ہے، اب تاریخی واقعات خدا را مت پیش کیجئے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیسے؟ آپ پوچھیں مجھ سے، بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا معاویہ ہادی ہے، مہدی ہے۔ کہ صاحب کیا منافق ہادی ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، ہادی میں ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت پانے والا، کیا منافق ہادی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا امیر معاویہ ہادی ہیں، مہدی ہیں، ہادی صحابی ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب۔ یہ دلیل ہے ان کے صحابی ہونے کی، جہاں بہت ساری دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے حضور نے ان کو ہادی کہا۔ منافق ہادی نہیں ہو سکتا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق تو دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں جلے گا، اور یہ ہادی ہیں، مہدی ہیں، نبوی زبان سے ان کو خطاب مل رہا۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کو جس کو حضور پاک علیہ السلام کی رشتہ داری بھی حاصل ہو، کہ حضور کے سگے سالے، کیوں صاحب حضور کے سگے سالے ہیں، اور اگر یہ منافق ہوتے تو حضور ان سے قرآن لکھواتے۔ کاتب وحی بھی ہیں، کاتب وحی ہیں، اگر قرآن کسی منافق سے لکھا جائے گا تو قرآن کا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق تسلیم کیا جائے گا تو قرآن کریم سے بھروسہ اٹھ جائے گا، قرآن کریم سے اطمینان اٹھ جائے گا۔ اگر قرآن ماننا پڑے گا، قرآن مانتے ہو تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑے گا۔ کتابت لکھ رہے ہیں۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی عظمت اپنی جگہ، اور ان صحابہ بات اور ہم بتا دیں۔ دیکھو شہادت، کچھ تذکرہ شہادت کی، اس جلسے کا نام شہداء اسلام۔ اسلام میں ایک شہید نہیں، اسلام میں ایک شہید ہے، ایک شہید ہے۔ حضرت حسین شہید ہوئے نہیں، حضرت علی بھی شہید، حضرت عمر بھی شہید، حضرت حمزہ سید الشہداء، بدر کے شہداء ہیں، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہے کہ نہیں شہید ہے؟ صاحب کسی کا تذکرہ نہیں سوائے حسین کے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کربلا کے میدان میں حضرت علی کے ایک صاحبزادے صرف شہید ہوئے تھے؟ نہیں، 9 صاحبزادے، 9 تھے۔ آپ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہائے حسین تو کہتے ہو، لیکن ہائے ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ علی کے بیٹے ابو بکر بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، علی کے بیٹے عمر بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، علی کے بیٹے عثمان بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تم یہ ہم کو بتانا چاہتے ہو کہ ابو بکر میں، عثمان میں، علی میں عداوت تھی؟ نہیں، سچی محبت تھی، اس لیے اپنی اولاد کے نام وہ ابو بکر و عمر عثمان بن گئے۔
ابو بکر و عمر عثمان لکھ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں یہ تینوں بیٹے ابو بکر و عمر عثمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اے ظالموں، اگر واقعی تم علی کے بیٹوں کو مانتے ہو تو کبھی تو کہتے ہائے ابو بکر، ہائے عمر، ہائے عثمان، یہ کبھی نہیں کہتے۔ کیا مطلب؟ اس دال میں کالا ہے، اس دال میں کالا ہے۔ حضرت حسین کا مرتبہ بہت بلند و بالا، نواسے رسول ہیں، ان کے مرتبے اور مقام پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ ہیں جن کو نبی بوسہ دیا کرتے، وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت میں جوانوں کے سردار۔ مگر ان کی سب سے بڑی فضیلت یاد رکھنا صحابیت ہے، کہ صاحب اہل بیت میں تو زین العابدین بھی ہیں، اہل بیت میں زین العابدین بھی حسین کے بیٹے بھی ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو صحابہ کا مقام ہے ان کا مقام نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت حسین کو دوہرا مرتبہ ملا، ایک تو صحابی رسول ہیں، دوسرے حضور کے نواسے ہیں، لہذا ان کی عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کی تنقیص کی جائے۔ سارے صحابہ کی اصل فضیلت صحابیت ہے۔ صحابیت کے اعتبار سے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، سعد ہوں، سعید ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، امیر معاویہ ہوں، سب برابر۔ فضیلت صحابیت میں سب برابر۔ اب اعمال کے اعتبار سے، مجاہدے کے اعتبار سے مقام الگ الگ ہو گیا، کسی کا مقام اونچا ہوا، کسی کا اس سے مقام نیچا ہوا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام چوتھے نمبر پر اور حضرت معاویہ کا مقام بعد میں ہے، لیکن صحابیت میں سارے یکساں ہیں۔ ابو بکر بھی صحابی ہیں، عمر بھی صحابی ہیں، عثمان بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، سعد بھی صحابی ہیں، سعید بھی صحابی ہیں، طلحہ بھی صحابی ہیں، زبیر بھی صحابی ہیں، ابو عبیدہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، اور حضرت حسن بھی صحابی ہیں، حسین بھی صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ بھی صحابی۔ سب سے بڑا مرتبہ صحابیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شہید ایک نہیں ہے، شہید بہت سارے۔ دوسری بات، شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ محرم کے مہینے کو صاحب منحوس کہتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، صاحب کالے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ابھی میں 12 بنکی ضلع فتح پور تقریر کیا، میری 8 تاریخ کو تھی، وہاں حبیب صاحب بڑے عالم ہیں اور خاص طور سے رد رافضیت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھا 2 نوجوانوں کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا آپ تقریر میں سمجھائیے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، کالے کپڑے محرم کے پہلے عشرے میں مت پہنو، جائز نہیں ہے پہننا۔ کیوں؟ یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ماننا حرام۔ یہ مہینہ احترام کا مہینہ، عزت والا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ اس مہینے میں حضور نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، لہذا یہ مہینہ غم کا مہینہ ماننا حرام۔ کسی کے موت سے، کسی کی شہادت سے کوئی چیز منحوس نہیں ہوا کرتی۔ میں حدیث استدلال میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے سورج گرہن پڑ گیا، تو صحابہ کرام کی زبان پہ ایک بات جاری ہوئی، اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کے غم میں سورج گرہن پڑ گیا۔ حضور کے کانوں میں بات گئی، حضور مسجد نبی میں تشریف لائے، سب کو جمع کیا اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج اللہ کے شعار میں سے ایک شعار ہیں، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں دونوں۔ یہ نہ کسی غم سے متاثر ہوتی ہیں موت سے، نہ کسی کے پیدا ہونے سے متاثر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ ابراہیم کے غم میں گرہن نہیں ہوا ہے، یہ تو اتفاق تھا کہ ابراہیم کا انتقال بھی ہوا اور سورج کا گرہن بھی ہو گیا۔
لہذا حضرت حسین کی شہادت منحوس ہو جائے. کیوں صاحب؟ انبیاء کتنے ہیں؟ بولو انبیاء کتنے؟ 1,24,000. صحابہ کتنے؟ 1,24,000. یہ متبرک ہستیاں 2,48,000 ہو گئے اور دن تمہارے پاس صرف 360 ہیں. تو کسی دن میں 10 صحابی کا انتقال ہوگا, کسی دن میں 10 نبیوں کا انتقال ہوگا. اب غم مناؤ, کیونکہ حسین سے مرتبہ صحابہ کا بڑا, ابو بکر کا بڑا. بہت سارے صحابہ ہیں جن کا مرتبہ حسین سے بڑا. صحابہ اور انبیاء کا متفق علیہ مقام بڑا. تو روزانہ پہلی محرم آئے, یا عمر غم مناؤ, عمر شہید ہوئے. دوسری محرم آئے, غم مناؤ, کوئی نبی شہید ہوا. 360 دن ہیں, کسی نہ کسی دن کوئی نبی انتقال کیا ہوگا, کوئی صحابی انتقال. سارے دن غم مناؤ. کہاں سے لاؤ گے دن؟ اسلام میں کسی کے مرنے کا غم نہیں ہے, نہ کسی. ہاں بس 3 دن. ایک بار ہندوستان میں سعودیہ کی جماعت آئی, اتفاق سے محرم کا مہینہ تھا, لوگ ماتم کر رہے تھے, یا حسین یا حسین. یہ کیا ہو رہا؟ کہ حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ہائے افسوس, بہت دیر میں خبر ملی, 1400 سال کے بعد ہندوستان میں خبر آئی, بالکل لابلد ہندوستان میں. کہا نہیں, کہا پھر کیوں؟ غم کے 3 دن ہیں, کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانا حرام ہے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو غم کے 4 مہینے 10 دن ہے. باپ انتقال کرے, پیر و مرشد انتقال کرے, ماں انتقال کرے, بیٹا انتقال کرے, غم کے 3 دن ہیں. حسین کی شہادت کے غم زیادہ سے زیادہ 3 دن. 1400 سال ہو گئے, اب بھی غم منا رہے ہیں. جاہل لوگ, سعودی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جہالت کی بات ہے. لہذا اسلام میں یاد رکھو, محرم کا مہینہ متبرک مہینہ ہے, اس میں نکاح بھی جائز ہیں, اس میں شادیاں بھی جائز ہیں. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. حسین کی شہادت سے یہ غم کا مہینہ نہیں. ایک بات یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کی شہادت کوئی منحوس چیز, شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے. صحابہ نے دعا مانگی, صدیق فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. اے اللہ ہمیں شہادت دے دیجئے اللہ کے راستے میں, اور موت دے دیجئے حضور کے شہر میں. عجیب دعا. اگر کوئی آدمی کہے آگ پانی جمع کر دیجئے, یہ محال ہے. محال کہ نہیں؟ اسی طرح سے شہادت بھی ہو جائے اور مدینے میں, جی عمر فاروق ایسے ہیں, اللہ نے ان کے لئے آگ پانی جمع کر دیا, یعنی وہ نماز کی حالت میں شہید ہوئے اور مدینے منورہ میں موت آئی. تو میں عرض کر رہا تھا, شہادت ایک مرتبہ ہے. اور ایک بات سن لو کان کھول کر کے, جو لوگ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں وہ قرآن کے منکر, وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے لوگو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ. صاحب حسین شہید ہوئے نہیں شہید ہوئے؟ اگر شہید ہو زندہ ہیں کہ نہیں زندہ؟ ارے بولو حسین زندہ ہیں کہ نہیں زندہ؟ ارے آپ لوگ بولیے سب لوگ, حسین زندہ ہیں کہ مردہ؟ حسین زندہ. پھر کیوں ماتم کر رہے ہو؟ پھر کیوں رو رہے؟ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہمارے بیچ میں حضرت مولانا محمد امین صاحب بہرائچی دامت برکاتہ تشریف فرما, بڑا لذیذ بیان ان کا ہوتا ہے. بادل گرج رہا ہے, مجھے کچھ اور کہنا تھا لیکن میں تو یہاں آتا رہتا ہوں. رمضان بھی درمیان سال میں بھی کئی بار آ جاتا ہوں, کبھی ذکر کی مجلس کے نام پر, کسی مجلس نام پر. میرا بیان آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, میں بس اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ بادل گرج رہا ہے. پچھلے سال تو میں نے صرف 5 منٹ تقریر کی تھی. میں جب کوئی مہمان ہوتا ہے اس کو میں مقدم کرتا ہوں. میرا اپنا مزاج کہ جو مہمان آ رہا, تو یہ مہمان ہے مولانا یامین صاحب بہرائچی دامت برکاتہ ہمارے مہمان. ہم گویا کہ یہاں آنے کے بعد اپنے کو میزبان سمجھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ احسن